میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ, ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا کسی اینکر نے کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے, یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے, اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں, تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس, اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں. دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی. اللہ بتا رہے ہیں اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے, تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی اندھیرے کی. ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تو رف الاشیاء بالاضداد, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں, بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم. یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا, ان لوگوں کے تبصرے دیکھے, تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا. ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے, چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط سمجھ کے پیتا ہے, وہ احساس ندامت رہے گا, اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا کر, اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی. فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں, ایسے اندھیرے میں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں, اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں, منزل کی تلاش میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں. اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی, پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پہلے میں دوسری مثال دے دوں پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات, بہت سارے اندھیرے, بہت سارے, ایک اندھیرا نہیں ہے, بہت سارے. حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا, لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کظلمات, بہت سارے اندھیرے. کون کون سے؟ فی بحر, سمندر کی تہہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سمندر کی تہہ میں, سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں تو بندہ زندگی نہیں رہ سکتا, تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا, فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں, تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اس پہ کلپ بھی بنا دینا لازمی. آپ سے کہتا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہو, میرا خیال ہے یہ آپ کے ذمے ہے. دیکھو جب ہم میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, کوئی ٹاپک دیکھتے ہیں, تو یوٹیوب کا کوئی
سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ پھر وہ وہی چیزیں ہمیں دکھاتا رہے گا. مثال کے طور پر ہم کسی کے فیور میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی کے فیور میں ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. کسی کے مخالفت میں کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو مخالفت میں ہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. اب جن کو پاکستان سے نفرت ہے نا, آج کل بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے ہی نفرت ہو گئی ہے, وہ منہ سے نکالتے نہیں ہیں وہ نفرت, لیکن ان کے دلوں میں بغض بھر گیا ہے ملک کا, کنٹری کا. جیسے کچھ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے, لیکن وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک نکال دیتے ہیں ساری, اسلام کو نہیں برا بھلا کہتے. ان کو پتہ ہے اسلام کو برا بھلا کہا تو لوگ مانیں گے نہیں, لوگ فوراً کہہ دیں گے یار یہ تو اسلام دشمن ہے. تو وہ ہر وقت علماء ایسے, علماء ویسے, مولوی ایسے, مولوی ویسے. ابے بھائی دین کا علم تو ہے ہی علماء کے پاس, انہی کی تم نے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑی تو کیا ڈاکٹروں سے سیکھے گا قرآن و سنت کا علم؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہوتی ہے, لیکن ٹھڑک کہاں سے نکالتے ہیں وہ. ابھی ایک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتار رہا ہے روتے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور روتے کیسے ہیں. کس قدر بد اخلاقی ہے کسی کی ایکٹنگ کرنا, وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں, اور ان کی نقل اتاری جا رہی ہے بدتمیزی کے ساتھ, اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہے خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھو ناٹک کرتے ہیں, روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ویسے یہ بڑے بااخلاق بنے پھرتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کیا, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرت عثمان کے 400 اونٹ تھے بھائی تجارت کے, اس وقت تو بڑی گاڑی اونٹ ہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑ پتی تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے, جب نکاح کرتے 3 دن لنگر چلتا ولیمے کا, 3 دن کنٹینیوسلی دیگیں پک رہی ہیں, لوگ کھا رہے ہیں. اور دیکھو میں دال چاول نہیں پکتے تھے, دمبے اور اونٹ اور بکرے یہ پکتے تھے. تو ایسی نقل اتاری ہے دیکھو یہ ناٹک کر رہے ہیں, ناٹک کر رہے ہیں. آپ کسی کے دلوں کے حالات جانتے ہو؟ تو بات کو سمیٹوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں میں. تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ, یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے یہ چیزوں کی بنیادیں ڈالی ہیں, بدتمیزی والا ماحول بنایا ہے. تو اب وہ ٹرینڈ الحمدللہ, یہ طنزیہ الحمدللہ ہے, چل پڑا ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو آپ نے اس کو وہ گالیاں دینی ہیں کہ اپنے خاندان کا بتانا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. تمیز ممیز مارکیٹ سے شارٹ. تو جب اسلام دشمن, اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے تو مولویوں پہ. اسی طرح جب پاکستان سے دشمنی نکالی جاتی ہے نا تو بھی اس کا ایک طریقہ ہے, وہ پاکستان کو نہیں کہیں گے, ایک خاص طریقہ ہے, وہ میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے. لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا, ملک کا بیڑا غرق ہوگا, دشمن خوش ہوگا آپ سے. تو اب جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سارے وہی صحافی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گوبر بھرنا شروع کریں گے, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط. اور تحقیقات آج کل ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. اتنی فیک تصویریں, اتنی فیک اسٹیٹمنٹ, اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی, اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی. کچھ مثبت بھی سوچ لو, تھوڑا سا پازیٹو سوچ لو. اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے. یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ, اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو. آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ. پہلے فرشتے لکھ رہے ہو, اب بھی لکھتے ہیں, لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لینا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کس طرف کو جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا, الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا, دماغوں سے کھیل رہا ہے, دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے, دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز, تو روز آنا جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی, فیور والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے, یوٹیوب آپ کو کر دے گا. اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, بولتے بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے, آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں, یہ مولوی بھی 2 نمبر, فوجی بھی 2 نمبر, اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر. پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے, ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے, بولو نا,
اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے, آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا, تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں, جیسا بھی ہے کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی. یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا, مارا, پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترول لگتے, اور جن کو لگے وہ ایسا چپ ہوئے, تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کے کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں, اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہی رہنا ہے, یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں, نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی, چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے. کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں, میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا, سیاسی بھی مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں انہیں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, او ہو, تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا, کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو, جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے. بالکل پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا 6 مہینے کے لیے بھول بھلیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والی بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئی یہ جا کدھر کو رہا ہے, ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. ہمارے ایک دوست تھے, بالکل ینگ تھے, بڑی فکر امت مسلمہ کی نا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی, بڑی ایک بہترین پرسنالٹی, قد کاٹ, خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر, بہت زبردست فکر. میں بہت کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے, دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے, پاکستان کی بھی فکر ہے, سعودی عرب کی بھی فکر ہے, امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروں, بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تو وہ عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے. بھائی کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے, وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے, اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں, کیا خیال ہے بھائی, یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب, اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں, تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے, بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے. بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار, کتنا عظیم ویژن ہے, بحیرہ عرب کوئی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا عظیم. لیکن عقل مند کیا کہے گا, وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے, جو پاسبل ہے عملی طور پر.
بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور عوام بے وقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ بحر عرب کو یہاں سے اٹھا کے یہ انکل کی صحیح سمجھ میں آئے, بحر عرب کو یہاں سے ہٹا کے سائڈ پہ لے جاؤ. لیکن بے وقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے, بندے کا ویژن کیا ہے, بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا, نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے, پھر جاپان سے ہوتے ہوئے, میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا, خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے, انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا کروڑوں کے, 1.5 کروڑ سے کاروبار, 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا آیا وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ, وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں, پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے کرنا ہی 1 کروڑ نہیں, پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں, پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی, ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا, آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. بٹ چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا ایک کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں, تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیری سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا, سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے, لیکن وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں, اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی, پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ڈھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے, نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے, کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ, اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی, وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ, آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بے وقوف بنا رہے ہیں, بہت سے حکیم آ جائیں گے, یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار. یار ڈاکٹر اسرائیل کو چھوڑو, پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار, ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے, ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, اصل تو کون ہے, اصل تو ہے ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں, ناچ ہی رہے ہیں, پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراثیوں سے اس کا کوئی کیا ہے, اس کے کوئی ملتا ہے, تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو, سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلبہ کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, درس قرآن کی ٹریننگ, ان کو جب طلبہ مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا, ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. کیونکہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا, لیکن جب انسان دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا, میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں, بیان کی ٹریننگ دیتا تھا, لیکن جب آدمی تربیت دیتا تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے, اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے, جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو, لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا, یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو, مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو. آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ, چند پڑھے لکھے جو مچور ہیں ان کے علاوہ, کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے, ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو, درس قرآن دو, سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے کوئی درس دینا ہے, بیان دینا ہے, بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل, میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, حقیقت یہی ہے, کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی صفات ہیں.
ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو صلواتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں, لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں. ان کو جو قوموں کو جو جواب دیا ہے, ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں, کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ, کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو, کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ, کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو, بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں, میں اس کی بتیسی باہر نکال دوں, اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے, یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, مجھ میں گمراہی نہیں ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی, ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو, کہ یا قوم, اے میری قوم, لیس بی ضلالہ, نہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں گمراہی کی, میرے ساتھ گمراہی نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی, میرے رب کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے, مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے, مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے, میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں, برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں, اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے, لاکن لا تحبون الناصحین, اے میری قوم ہم نے تو تمہیں تمہاری بھلائی چاہی تھی, لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا. سمجھ رہے ہو جو آج بھی ہو رہا ہے؟ آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر. کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا, فوراً الزامات, حکومت کے پٹھو, درباری لو, فلانے لو. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم, ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے, ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں, ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹو بات کر کے دیکھیں, آپ منفی بات کریں, آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا, آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں, آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں, پگڑیاں اچھالیں, آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں, کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے, اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو, برباد ہو جاؤ گے, غلام بن جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آنے دیں دشمنوں کو, اٹیک کرنے دیں ہم ان کو. اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم. عجیب یعنی منفی بات کرو, شاباشیں بھی مل رہی ہیں, بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں. مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی بات نہیں, ہو جاؤ بھائی. تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہو. اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا, غیرت بہت زبردست چیز ہے, لیکن عقل کے ساتھ ہو, عقل کے ماتحت ہو. جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی, غیرت برباد کر دیتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے, ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا. آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں. تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو. آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو میں تمہارے منہ توڑ دوں گا, لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو, پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی. ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو, غیرت تو یہ کہے گی لڑو, لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کے قدموں میں گر جاؤ, ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے. بڑی ذلت سے بچنے کے لیے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, آپ گر جاؤ گے قدموں میں, تلوے چاٹو گے ان کو, ان کے. یار چھوڑ دو یار, پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار, ہم غلام ہیں آپ, یہ تک بولو گے آپ.
کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی، اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے. آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے، یار اس کی عزت بچانی، اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے. نہیں، غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی، لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند، دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے، یہ ہے غیرت مند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے.